پاکستان کا اسکواڈ بھی اناؤنس ہو گیا تو اب آئی تھنک سری لنکا کی ٹیم باقی رہے گی. آئی تھنک سری لنکا کی ٹیم باقی رہے گی, باقی ٹیموں کے اسکواڈز آ گئے ہیں. تو اگر ہم تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں پاکستان کے اسکواڈ کے اوپر ساتھ میں انڈیا کے اسکواڈ کے اوپر, اوبیسلی دونوں بڑی ٹیمیں, ساری ٹیموں کی نظریں ہوں گی پاکستان اور انڈیا کے اوپر, اوبیسلی ان کے اپنے میچ کے اوپر بھی اور جب یہ دوسری ٹیموں کے ساتھ بھی کھیلیں گے. اچھا, اب کمپیریزن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کچھ چیزوں کی تو جو ڈفرینس آپ کو بغیر کوئی ڈیٹیل میں جائے نظر آتا ہے. ایک تو ایکسپیرینس کی کمی, تھوڑا سا جو پاکستان ٹیم میں آپ کو ایکسپیرینس کم نظر آ رہا ہے. چند نئے بیٹسمین ایڈ ہوئے ہیں, اسی طرح بالر بھی اس طرح کے ہیں کہ جن کے پاس اب اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں انڈیا کی ٹیم کو تو ان کے بھی اب بہت زیادہ کوئی میچور پلیئر نہیں ہیں, بہت سالوں سے کھیلنے والے پلیئرز نہیں ہیں. کہیں ان میں ایسے ہیں لیکن انہیں اچھی چیز کیا کی ہے کہ ان کو چانسز ملتے رہے, اور یہ کریڈٹ جاتا ہے راہل ڈراوڈ اور ان کی ٹیم مینجمنٹ کو, کیپٹن کو, کہ جس طریقے سے انہوں نے لڑکوں کو روٹیٹ کیا تو ایونچولی جا کے ان کے پلیئرز نے سب کو مواقع ملے ہوئے تھے. اور دوسری طرف پاکستان کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز مسنگ نظر آئی ہے کہ ایکا دکا میچز کہیں پہ کھلائے گئے ہیں, چاہے وہ عبداللہ ہیں, چاہے وہ سعود شکیل ہیں. اب ورلڈ کپ کے اندر ان پہ اوپر نظریں تو ہوں گی, لیکن اوبیسلی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایک چیز بڑے ایونٹ کے اندر, جو کہ شاید آپ ان کو پہلے مواقع دیتے, تھوڑا سا اور وہ یوز ٹو ہو جاتے اپنی اسکلز ذرا, اور وہ آپ کو شو کرتے, ذرا کانفیڈنس ان میں ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ڈفرینس ہمیں نظر آتا ہے. اگر ہم چلتے ہیں, اگر ہم اسکواڈز کی جانب اوپنرز کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اوپنرز اوبیسلی فخر زمان, امام الحق, اور تیسرے ساتھ میں جو بیک اپ ہوں گے یا شاید وہ امام کی جگہ فخر کی جگہ پہلے کھیل جائے, وہ عبداللہ شفیق ہیں. اوبیسلی ویری ٹیلنٹڈ بیٹسمین, ٹیسٹ کرکٹ میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے, اور ابھی بھی ایشیا کپ کے اندر انہوں نے ایک زبردست اننگز کھیلی تھی. لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ بھی کافی عرصے سے ٹیم کے ساتھ ہیں, تو ان کو اتنے موقع نہیں ملے, جس کی وجہ سے آپ کو اتنا کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ نیا بچہ ہے, اب اتنا زیادہ کھیلا نہیں ہے او ڈی آئیز, اور ورلڈ کپ کے اندر اس کو موقع ملے تو وہ ہمیں میچز جتائے. اللہ کرے ایسا ہو, لیکن چیزوں کو بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا. اگر ہم فخر کو دیکھتے ہیں, امام کو دیکھتے ہیں, فخر یوز ٹو بی اوور ایگریسو اوپنر, لیکن کرنٹ فارم ان کی جو ہے وہ تھوڑا سا ایشو ہے پاکستان کے لیے. اوبیسلی دا میچ ونر آن ہز ڈے, ہی کین ون یو اے میچ, لیکن تھوڑا سا بھی ان کی جو ڈپ آیا ہوا فارم کے اندر تھوڑی سی وری ہوگی, اور ساتھ میں تھوڑا سا جو ان میں انٹینٹ کی کمی نظر آ رہی ہے. امام الحق اپنے طریقے سے وہ کھیلتے ہیں, ان کا وہ اسٹرائک ریٹ ہائی نہیں ہوتا ہے, تو بیسیکلی وہ گراف کرتے ہیں, اپنی اننگز کو سلولی بلڈ کرتے ہیں. اور دوسری طرف ہم انڈیا کے اوپنرز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو چاہے روہت شرما ہے, چاہے گل ہیں, تگڑی کرکٹ وہ کھیلتے ہیں, ہائی اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ان دا ورلڈ کپ کہ پہلے 10 اوور میں آپ زیادہ رنز بنوائیں, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ نئے بال سے زیادہ رنز بنیں گے, مڈل اوور میں شاید اتنے رنز نہ بنے, تو آپ کو تھوڑا سا اٹیکنگ کرکٹ آپ کو پہلے 10 اوورز میں کھیلنی ہوگی, میکسیمم رنز آپ کو بنانے ہوں گے. تو یہاں پہ ایج ملتی ہے انڈیا کو کہ ایک روہت شرما ایکسپیرینس بھی ہے, پروون میچ ونر ہیں, ساتھ میں شبمن گل جس طریقے سے وہ ایمرج ہو رہے ہیں, بڑے بڑے 100 کرنے ان کو آتے ہیں, ہائی اسٹرائک ریٹ کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی اوپننگ میں تو ایج نظر آتا ہے ہمیں جی کہ انڈیا کے اوپنرز پرفارمنس بھی ان کی زیادہ ہے, فارم بھی ان کی اچھی لگی ہوئی ہے, اور ساتھ میں جو ان کا انٹینٹ ہے, جس طریقے سے وہ کھیلتے ہیں, ان کو ایج وہاں پہ حاصل ہے. اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں جی کہ نمبر 3 کے اوپر, اب اس نمبر 3 پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ برابری کا میچ ہے, کہ ادھر بابر اعظم ہے تو ادھر وراٹ کوہلی ہے. اور وراٹ کوہلی اور بابر دونوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا طریقہ کھیلنے کا دونوں ایک سا ہے کہ اپنی اننگز کو بلڈ کرتے ہیں. اوبیسلی دونوں نے بڑے میچز جتائے ہوئے ہیں, اگر ہم دیکھتے ہیں سینچریاں کرنی دونوں کو آتی ہیں, اور ریگولر وہ کرتے آ رہے ہیں. تو یہ تو ہے ایک ٹائپ کے آپ پلیئر کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اگریسو کرکٹ شروع میں نہیں کھیلتے ہیں, دے ٹیک دیئر ٹائم, اور اس کے بعد وہ اپنی اننگز کے اوپر لے کے جاتے ہیں. تو آئی تھنک انڈیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے پاس ایک ہی ایسا بیٹسمین ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں جی اینکر رول کی اگر ضرورت پڑتی ہے, یا لمبی اننگز کسی نے کھیلنی ہے, رن بال یا اس سے نیچے کھیلنا ہے, ادھر کوہلی موجود ہے, یہاں بابر موجود ہیں. لیکن بات پھر وہ آ جاتی ہے کہ کوہلی کے اراؤنڈ جو پلیئر ہیں وہ شاید پاکستان کے پلیئر, بابر کے اراؤنڈ وہ پلیئرز نہیں ہیں, چاہے وہ اوپنرز ہیں, یا اس کے بعد ہم 4 نمبر پہ بھی جاتے ہیں. تو 4 نمبر پہ اگر آتے ہیں پاکستان کے دیکھتے ہیں تو رضوان کھیلیں گے, تو رضوان بھی اسی ٹائپ کے پلیئر ہے کہ مور آف اینکر رول ان کا ہوتا ہے. وہ شروع میں آ کے اگریسو بیٹنگ نہیں کر سکتے, ان کو بھی زیادہ بالیں چاہیے ہوتی ہیں سیٹ ہونے کے لیے, بعد میں جا کے وہ کیچ اپ کرتے ہیں. دوسری طرف انڈیا کو دیکھتے ہیں تو چاہے وہ کے راہل کھیلیں, چاہے شریاس ایئر کھیلیں, جو بھی نمبر 4 کے اوپر ان کو کھیلتا ہے, ان کے اندر ایبلٹی ہے کہ وہ
ہائی اسٹرائک ریٹ کے ساتھ شروع سے کھیل سکتے ہیں. تو دیٹس اے لگژری فار وراٹ کوہلی کہ ان کے اراؤنڈ ایسے پلیئرز ہیں مڈل آرڈر میں بھی اور ٹاپ آرڈر میں بھی. دوسری طرف پاکستان میں دیکھتے ہیں تو 4 نمبر پہ بھی آپ کو رضوان نظر آتے ہیں, پھر 5 نمبر کے اوپر آتے ہیں اگر آغا سلمان ہے یا افتخار ہے. نارملی تو آغا سلمان ہی کھیلے, تو اگین رن بال والے پلیئر آغا سلمان بھی ہیں. ابھی اس طریقے سے وہ پروو نہیں کر سکے ہیں اس نمبر کے اوپر, حالانکہ جب پہلی دفعہ وہ سلیکٹ ہوئے تھے. اوبیسلی آپ کے ذہنوں میں چل رہا ہوگا کہ یہ خود سلیکٹر رہے تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہو رہی ہیں. تو اوبیسلی جب میں نے سلمان کو سلیکٹ کیا تو دیٹ واز ناٹ فار دس رول فار نمبر 5 اور 6. از مور آف اے ٹاپ آرڈر بیٹسمین, آئیڈیلی نمبر 4 کے اوپر کہ یو کین پلے رن اے بال, اسپنرز کو اچھا وہ کھیل لیتا ہے. بٹ اینی ویز اللہ کر وہ پرفارم کرے ورلڈ کپ کے اندر نمبر 5 کے اوپر بھی. اور چھٹے پہ آتے ہیں افتخار, اور افتخار کی جو کرنٹ فارم چل رہی ہے پچھلے میں کہوں گا کہ 1 سال بلکہ ہو گیا پرپل پیچ ان کا چل رہا ہے, تو بڑی نظریں ان کے اوپر ہوں گی کہ وہ ہائی اسٹرائک ریٹ کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں, فنشر کا رول بھی ان کے پاس ہے. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی طرف تو اوبیسلی ان کے پاس جو کہہ سکتے ہیں یہاں پہ بھی تھوڑی ایج میں دوں گا انڈیا کو کہ ان کے پاس ہاردک پانڈیا موجود ہیں, اگر سوریا کمار یادیو کھیلتے ہیں تو وہ وہاں پہ موجود ہیں, پھر جڈیجا ہیں ان کے پاس جو کہ آل راؤنڈرز بھی ان کے ایسے ہیں کہ وہ فنیشر کا رول دے سکتے ہیں. لیکن جب ہم آل راؤنڈرز کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے آل راؤنڈرز دیکھتے ہیں تو اوبیسلی شاداب اینڈ نواز دونوں بالنگ میں تھوڑا سا ڈپ آیا ہوا ہے شاداب کی. نواز نے بھی اس طرح کی پرفارمنس ابھی ریسنٹلی نہیں دی, لیکن ریسنٹ پاس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے میچز جتائے ہوئے ہیں پاکستان کو, تو بیٹنگ دونوں وہ کر لیتے ہیں. تو آئیڈیلی اگر میرے بتا تو آئی ووڈ پروموٹ شاداب میں بھی ایٹ نمبر 4 اور 5 کہ جا کے وہ اسپنرز پہ ذرا ہائی اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلیں, اسپن کو ویریشنز کو بڑا اچھا وہ ریڈ کر لیتے ہیں. تو دیز آر دا آپشنز پاکستان ہے. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں جی کہ انڈیا کے پاس ایشان کشن بھی موجود ہیں, اگر ہم دیکھتے ہیں انہوں نے بھی ریسنٹلی رنز کیے ہوئے ہیں, وہ بھی تیز کھیل لیتے ہیں, اوپن بھی کر لیتے ہیں, وہ مڈل آرڈر میں بھی کھیل لیتے ہیں. تو بیک اپ اوپنر بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کے پاس اگریسو ہی موجود ہے. اب آتے ہیں جی اگر ہم اسپن بالرز کی طرف, تو اوبیسلی وہاں پہ بھی ایج ملتی ہے انڈیا کو کہ کلدیپ یادیو جس طرح بالنگ کرتے آ رہے ہیں, جس طرح انہوں نے میچز جتائے ہیں, گیم چینجر آپ کہہ سکتے ہیں مڈل اوورز کے اندر. اوبیسلی یہ چیز ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں شاداب سے, جو کہ ابھی تک وہ پروو نہیں کر سکے ہیں. ابھی جو ان کی فارم ابھی جو چل رہی ہے اوبیسلی ان پاس دیکھتے ہیں تو یہ ہیز بین اوور میچ ونر, میچز جتائے ہوئے ہیں شاداب نے ہمیں, اور یہی امید ہوگی کہ ورلڈ کپ کے اندر اپنا کم بیک کریں, ذرا فارم ان کی واپس آئے اور ان کو وکٹیں ملیں. سیم چیز اپلائی نواز کے اوپر بھی. نواز کو جڈیجا کو دیکھتے ہیں تو میں بھی سورٹ آف ایک ٹائپ کے بالر ہیں, ناٹ ویری بگ ٹرنر آف دا بال, لیکن جب جڈیجا کو کنڈیشن ملتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ٹرن کرتے ہیں, جیسے لاسٹ میچ میں ہم نے دیکھا تھا. تو دونوں بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں, لیکن ایج تھوڑی سی میں دوں گا. پھر میں کہوں گا کہ جو کرنٹ فارم اور جس طریقے سے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں جڈیجا, ہی نوز ان کا رول کیا ہے بالنگ کے اندر بھی اور بیٹنگ کے اندر بھی. فاسٹ بالنگ میں آتے ہیں تو اوبیسلی یہاں پہ اگر ہم دونوں ٹیموں میں بیسٹ فاسٹ بالرز دیکھتے ہیں تو اوبیسلی اس پہ بہت سے لوگ آرگیو کریں گے, بٹ آئی اسٹل بلیو کہ شاہین شاہ آفریدی دونوں ٹیموں کا اگر آپ بیسٹ بالر ڈھونڈتے ہیں اسپیشلی ود دا نیو بال, تو وہ شاہین شاہ آفریدی کو میں ابھی بھی کہوں گا. تھوڑا سا ان کو انجری کا ایشو ہوا تھا, لیکن سلولی یس میڈ اے کم بیک, اور وہ آہستہ آہستہ اپنے ردم میں وہ نظر آ رہے ہیں. تو آئی تھنک وہ تو دونوں ٹیموں میں ڈفرینس ایک نظر آئے گا. اوبیسلی بینگ اے لیفٹ آرمر ان کو اور وہ یونیک چیز بنا دیتی ہے. اب نسیم شاہ کے جانے کے بعد جو بیلنس تھا پاکستان کی بالنگ لائن اپ کا, وہ اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں انڈیا کی بالنگ لائن اپ کے ساتھ تو وہ کمپلیٹ ہوئے نظر آتے ہیں, کیونکہ سراج جس طرح بالنگ کر رہا ہے, بمراہ جس طرح کم بیک اس نے کیا ہے, شامی کی جس طرح فارم چل رہی ہے, تو یہ تینوں ان کے تگڑے بالر ہیں. اور پھر پانڈیا بھی ان کے پاس موجود ہیں, آپ کمپلیٹ بالر ان کو بھی کہہ سکتے ہیں جس طریقے سے وہ بالنگ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک پاکستان ڈیفینیٹلی ول مس نسیم شاہ کہ یہاں پہ اب وسیم جونیئر کھیلتے ہیں. اوبیسلی وہ مڈل اوورز کے تو زبردست بالر ہیں, ڈیتھ بالنگ ان کو کرنی آتی ہے. نیا بال پرابلم ہوگا پاکستان کے لیے. اور اسی طرح حسن علی کا جو کم بیک ہوا ہے, بہت سی امیدیں ان کے ساتھ ہوں گی جی کہ وہ کم بیک کر رہے ہیں تو نئے بال سے بھی آؤٹ کر کے دیں گے. مڈل اوورز میں بھی پریشر تو ہوگا ان کے اوپر بھی, اور میں اس چیز کا ہمیشہ سے بلیور رہا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ کا سینئر پرو کم بیک کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی پرفارمنسز ہونی چاہیے ڈومیسٹک کرکٹ کی, جو کہ انفارچونیٹلی اس طرح کی ہے نہیں حسن کی. تو ہم بیٹ کر رہے ہیں جی کہ اپنے پاسٹ جو ایکسپیرینس ہے اس کے اوپر وہ آ کے پاکستان کو میچز جتائیں گے, کیونکہ یہ 2-3 ابھی ہم دیکھتے ہیں 2-3 جو تجربات ہوئے پہلے بھی, چاہے حارث سہیل کو لے کے آئے وداؤٹ اینی پرفارمنس آئے واپس چلے گئے, فہیم اشرف کو لے کے آئے وداؤٹ اینی پرفارمنس وداؤٹ اینی لاجک وہ آئے وہ بھی چلے گئے. آئی ہوپ کہ دس از ناٹ دا سیم کیس ود حسن علی, کیونکہ حسن علی کی فارم اگر ہم دیکھتے ہیں وائٹ بال کے اندر تو
مطلب اوبیسلی لاسٹ اٹس اسپاٹ آفٹر دا لاسٹ جو T20 ورلڈ کپ ہوا تھا UAE کے اندر. تو آئی تھنک پریشر تو ہوگا ڈیفینیٹلی یہاں پہ بالنگ لائن اپ کے اوپر اور اسپیشلی حسن علی کے اوپر. بٹ اگین جی یہ اسٹارٹس یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کمپیریزنز ہیں یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن انڈیا پاکستان کا جب اپنا میچ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. لیکن بے شک اب میں جو پرفارمنس پاکستان کی رہی ہے اور انڈیا جس طریقے سے جیتا ہے, جس طرح وہ کھیلا ہے اور جس طرح ابھی آسٹریلیا کے خلاف وہ کھیل رہا ہے, ڈیفینیٹلی ایج تو ملتی ہے. اگر ہم اسکورس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو وہاں پہ انڈیا کو ایج ملتا ہے. لیکن پاکستان آپ کبھی بھی رائٹ آف نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو میچ جتا سکتا ہے ان کے اندر سے, چاہے وہ بابر اعظم ہے, نیچے سے افتخار ہیں, یا بالنگ میں شاہین اوپر سے 2-3 آؤٹ کر دیتا ہے, شاداب کی فارم واپس آ جاتی ہے. تو انڈیا کی بہت سی چیزیں سارٹیڈ ہیں اور پاکستان کو دیکھتے ہیں تو بہت سی امیدیں ہیں.